یمن میں ہولناک جنگ جاری ہے۔ امریکی حمایت یافتہ سعودی اتحادی افواج سال 2014 سے حوثی باغیوں سے نبرد آزمائے جب باغیوں نے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کر لیا تھا۔ نہتے شہری اور خصوصاً بچے اس تنازع کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔ کچھ امریکی قانون ساز کہتے ہیں یہ مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم آج ہماری فوج نے کانگریس کی منظوری کے بغیر سعودی عرب کے ساتھ مل کر یمن میں ایک مداخلتی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ مگرمچھ کے آنسو بہانے اور بے بنیاد باتیں کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ امریکہ کو سعودی عرب کے لیے اپنی سپورٹ ختم کرنا ہوگی اور ایسی جنگیں لڑنے سے رکنا ہوگا جو دنیا میں تباہی، موت اور تکالیف کو بڑھاتی ہیں۔ لیکن سیکرٹری دفاع جم میٹس سعودی اتحاد کی جانب سے فوجی کارروائیوں کا دفاع کرتے ہیں۔ یمن پر ہم اپنے اتحادی سعودی عرب کے خود کا دفاع کرنے کے حق کا ساتھ دیتے ہیں اور اس بات کا احساس بھی رکھتے ہیں کہ اس تنازع کے خاتمے کے لیے سیاسی حل کی ضرورت ہے۔ میٹس کا کہنا ہے واشنگٹن سعودی عرب کے ساتھ مل کر کوشش کر رہا ہے کہ غلط ٹھکانوں پر بمباری سے شہری اموات کو روکا جا سکے، جیسے اگست میں بچوں سے بھری بس پر ہونے والا حملہ جس میں کم از کم 40 ہلاکتیں ہوئیں۔ کانگریس نے سیکرٹری پومپیو کو 12 ستمبر تک کی مہلت دی ہے کہ وہ اس بات کی تصدیق کریں کہ اتحادی افواج شہری اموات میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو سعودی جنگی جہازوں کو امریکی تیل کی فراہمی پر مانعت ہوگی۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ترجمان کہتی ہیں ہم ضوابط کے مطابق کانگریشنل بریفنگ پر عمل درآمد کریں گے اور ایسا جلد ہوگا۔ بھاری نقصانات اور ہزاروں بے گھر ہونے والے شہریوں کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ پچھلی امریکی حکومتوں کی طرح سعودی حمایت ختم نہیں کرے گی۔ میرا نہیں خیال کہ تبدیلی لانے کے لیے کافی دباؤ موجود ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا سعودی عرب کے ساتھ جھکاؤ دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ وہ ان کی حمایت جاری رکھیں گے۔ شمٹس کے مطابق امریکہ پر سعودی بمباری کی حمایت ترک کرنے کے لیے دباؤ کافی نہیں، کیونکہ امریکی عوام یمن کے حالات پر امریکہ کے اندرونی معاملات میں ہلچل کے باعث زیادہ توجہ نہیں دے رہے۔